أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب. صلوات عليه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صلوات. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر جناب اختر حسین صاحب، جناب انور حسین صاحب اور تنویر اختر صاحب اور ان کے خانوادے کے متعلقین کے مرحومین، خاص طور پر ان کے والدین مرحومین کے سارے ثواب کے لیے رحم اللہ قرآن الفاتحہ. سورہ مبارکہ یوسف کی 6 آیت آج میں نے آپ کے سامنے 5 آیات کی تلاوت کی، لیکن آج جس آیت پہ ہم رکیں گے اور اس پر
چھٹی آیت سورہ مبارکہ یوسف۔ اس سے پہلے والا سورہ ہود ہے، وہ بھی الف لام را سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ میں نے اسے نکال لیا تھا، الف لام را ذہن میں تھا، اور سورہ یوسف بھی الف لام را سے شروع ہے۔ تلوار پڑے رہا سورہ مبارکہ یوسف کے بارے میں سال گزشتہ بھی ہم کئی روز تک غور کر رہے تھے، اور کل کی پہلی مجلس میں ہم نے سال گزشتہ کے مطالب کا خلاصہ بیان کیا تھا، اسے آج تکرار نہیں کروں گا، اور آج ہم چھٹی آیت پہ غور کریں گے۔ میں چھٹی آیت کے اوپر اس سے پہلے جب مطالعہ کر رہا تھا تو نوٹس بنا چکا تھا، اپنی ڈائری بنا چکا تھا، لیکن آج جب اسے دوہرا رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ چھٹی آیت پر ایک دن ٹھہرنا اپنے ساتھ جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ خود اپنے ساتھ ناانصافی ہے، اور جلدی سے گزر جانا بھی اپنے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس آیت کی تمام مطالب پر غور کیے بغیر آگے بڑھ جانا بھی ناانصافی ہے۔ یہ تو ابھی 20 تفسیریں ہم نے دیکھی ہیں، تب یہ حال ہے، اور ہمارے ہاں 400 سے زیادہ تفسیریں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ اگر حضرت آیت اللہ جوادی عمری کی طرح ایک صلوات اور پڑھے محمد اللہ، اگر حضرت آیت اللہ جوادی عمری کی طرح تفسیر قرآن کو بیان کیا جائے گا تو شاید جو ہے وہ 100 سال درکار ہیں پورے قرآن پر غور کرنے کے لیے، لیکن بہرحال کوئی بھی سرسری نہیں گزرنا۔ پچھلی آیات کے اندر بیان ہو چکا کہ پروردگار عالم نے حضرت یوسف سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آج کی چھٹی آیت میں کذالک یجتبیک ربک، اس آیت کے تقریباً 4 فقرے ہیں، اور چاروں فقروں کے جو مفاہیم ہیں وہ مختلف ہیں۔ میں آپ کا ایک اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قرآن کا ذوق رکھتے ہوئے اور مطالب اور مفاہیم قرآنی پر غور کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ میرے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ میں زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ آپ کی خدمت کروں۔ اس آیت کریمہ میں تقریباً 4 فقرے ہیں جو مکمل ہیں اور مستقل ہیں، اور مکمل اور مستقل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چھٹی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے۔ اس آیت کا پہلا فقرہ اور پہلا جملہ جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے تو کذالک یجتبیک ربک، اور اسی طرح جیسے پہلے والوں کو منتخب کیا گیا، اسی طرح تمہیں بھی اے یوسف منتخب کر لیا تمہارے رب نے۔ اے یوسف کذالک، اسی طرح یجتبیک ربک، تمہارے رب نے تمہیں منتخب کر لیا، مجتبی بنا لیا، تمہیں اجتبا کر لیا، تمہیں منتخب کر لیا، تمہیں چن لیا۔ عام لوگوں میں سے تم نہیں رہے، تمہارا مقام دوسروں سے بلند ہو گیا ہے، حتیٰ جب تم سگے بھائیوں کی طرح نہیں ہو تو تمہارے اصحاب تمہاری طرح کیسے ہوں گے؟ یجتبیک، صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ کذالک یجتبیک ربک، تمہارے رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اب یہ دوسرا فقرہ ہے جو مکمل پیغام ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں احادیث کی تعویل کا علم عطا کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہارے رب نے، اب پہلے رب کا ذکر ہو گیا ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں تعویل احادیث کا علم عطا کیا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اب یہ تیسرا فقرہ، اور تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ اور یہ جو تمہارے رب نے، اب میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، پھر ہم تفسیر پر غور کریں گے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور تمہارے رب نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تمہارے اوپر تمہارے رب نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ کما اتمہا، آگے چوتھا حصہ، کما اتمہا ابویک من قبل، جیسے تمہارے اجداد جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان کا نام بھی اللہ دے رہا ہے، ابراہیم و اسحاق، جیسے ابراہیم اور اسحاق تمہارے اجداد پہلے گزرے ہیں، ان پر بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا تھا۔ اور یہ نعمتوں کو تمام کرنے کا سلسلہ اس لیے ہے کہ انا
تمہارا رب جو ہے وہ بہت زیادہ چاہنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ تنہائی رکھنے والا بھی ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کے اوپر ہم آج تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ترجمہ میں نے پیش کیا، یہاں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہاں یجتبی کا نبوت، امامت، رسالت، ولایت، وصایت، خلافت، جتنے بھی سوال رہے محمد مجتبی ہونا، خلیفہ ہونے سے، نبی ہونے سے، ولی ہونے سے، مسیح ہونے سے، امام ہونے سے، رسول ہونے سے زیادہ بڑھ درجہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو مجتبی کہا جائے تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا یہ مجتبی نبی ہے، یہ مجتبی رسول ہے، یہ مجتبی امام ہے، یہ مجتبی وصی رسول ہے، یہ مجتبی جس کو اللہ مجتبی کہہ رہا ہے یہ خلیفہ رسول ہے۔ یعنی جتنے بھی آسمانی منصب ہیں ان سب کا اگر ایک نام رکھ دیا جائے تو اسے مجتبی کہا ہے۔ بھائی تیاری کے بعد آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، ایک سلوات پڑھیں محمد یہاں یجتبی کا کذالک یجتبی کا رب کا، تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب یہاں نبوت مراد نہیں ہے، عام از نبوت، عام از ولایت، عام از خلافت، عام از رسالت، یعنی عمومیت رکھتا ہے لفظ مجتبی۔ منصب مجتبی، منصب اجتبا، یہ عمومیت رکھتا ہے، ان سب کو شامل ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم یہ اعلان نہیں کر رہا ہے اس آیت میں کہ ہم نے تمہیں نبی بنا دیا ہے، اس لیے کہ مجتبی صرف نبی نہیں ہوتا، مجتبی تو وصی نبی بھی ہوتا ہے، مجتبی تو خلیفہ بھی ہوتا ہے، مجتبی تو امام بھی ہوتا ہے، مجتبی تو رسول بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے علیہ وسلم کا یجتبی کا رب ہوگا، تمہارے رب نے تمہیں مجتبی بنا دیا، تمہیں اجتبا کر دیا، تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا، اس سے مراد عام ہے، ایک عمومی مقصد ہے۔ اور اس عمومی مقصد کو نام کیا دیں گے آپ؟ کیسے میں اپنے آپ کو سمجھاؤں؟ توجہ ہے مراد کی؟ کیسے میں اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ یہ مجتبی سے مراد کیا ہے؟ عزیزان گرامی، مجتبی سے مراد یہاں پر توفیق من اللہ، اللہ کی تم پہ توجہ ہے، تم جہاں جاؤ گے کامیاب رہو گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ اس سے بہتر صلوات نبی علیہ وسلم۔ یعنی پروردگار عالم نے تمہیں فراوان مقامات عطا کیے ہیں۔ مجتبی کہہ کر اللہ حضرت یوسف کے لیے یہاں کہہ رہا ہے تمہیں اللہ نے کثیر مقامات عطا کیے ہیں۔ وہ کثیر مقامات کیا ہیں؟ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا نہیں؟ حضرت یوسف کے لیے قرآن مجید میں ان مقامات کا ذکر ہے۔ مثلا حضرت یوسف کو پروردگار عالم نے تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا ہے۔ تعویل احادیث کیا ہے؟ تعویل احادیث تعبیر رویا نہیں ہے، ابھی میں ایک لوگ آگے خوابوں کی تعبیر بیان کرنا تعبیر احادیث نہیں ہے۔ اگرچہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ تعبیر خواب حضرت یوسف کو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن یہاں تعبیر احادیث سے مراد جو اس آیت میں قرآن استعمال ہو رہا ہے وہ تعبیر خواب نہیں ہے۔ تعبیر خواب کا جاننا، خواب کی تعبیروں کا جاننا بہت چھوٹا منصب ہے، بہت چھوٹا مقصد ہے۔ میں مثال دینے جا رہا ہوں، ایک شخص آیا، اس نے آپ سے یا جو بھی تعبیر خواب جانتا ہے اس سے آ کر جھوٹ میں کہہ دیا، جھوٹے ہی کہہ دیا کہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے، اب تو یہ تو تعبیر بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ بھائی کو دیکھ کر ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو اس نے آ کر ایسے ہی کوئی گھڑی کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے تو یہ اس کے مطابق تعبیر خواب بتا دیں گے، لیکن جو تعبیر خواب والا ہوگا وہ تو جو بتایا جائے گا اس کی تعبیر بتائے گا، لیکن جو تعبیر احادیث والا عالم ہوگا نا وہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہاں پروردگار عالم تعبیر احادیث کا ذکر کر رہا ہے حضرت یوسف کے لیے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور تمہارے رب نے تمہیں احادیث کی تعبیر عطا کی ہے۔ آگے چلیں گے بھی بات ہوگی۔ یہ کون سے مجتبی کس عنوان سے؟ حضرت یوسف مجتبی ہے،
قرآن کہہ رہا ہے وہ مطالعہ کا یشتبی کا رب ہوگا. حضرت یوسف مشتبہ ہے تعبیر احادیث جاننے کی وجہ سے، جس کو ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ تعبیر احادیث کیا ہے. ایک اس وجہ سے. دوسرا حضرت یوسف کا جو منصب ہے، جو مقام ہے حضرت یوسف کا، جس کی بنیاد پر انہیں مجتبی کہا جا رہا ہے، وہ ہے اللہ کا مخلص بندہ ہونا. مخلص نہیں، مخلص نہیں، مخلص. مخلص اور ہے، مخلص اور ہے. بھئی شیطان مخلصوں کے راستے پر بیٹھا ہے مگر مخلصوں کو بہکا نہیں پاتا. شیطان کے حملے مخلصوں پر ہوتے ہیں، مخلصوں پر نہیں ہوتے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. سورہ مبارکہ حجر کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان نے کیا کہا اللہ سے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ میں نے بہت عبادتیں کی، اب تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، مجھے دزان ہے، درگاہ کر رہا ہے، مجھے ملعون اور رجیم قرار دے رہا ہے، تو مجھے نکال رہا ہے اپنی بارگاہ سے. میں نے جو اتنی محنت تیرے سامنے تیری عبادت کی، اس کا مجھے کیا ملے گا؟ توجہ ہے. تو پروردگار عالم نے اسے اجازت دی، یہ اس کا کرم ہے، اس لیے کہ تو نے عبادت کوئی اللہ سے کاروبار نہیں کیا تھا. یہ پیغام بہت واضح ہے. میں اگر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو اللہ سے میرا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ وہ مجھے نوکری بھی دلوائے، میرا ٹرانسفر بھی کروائے، مجھے ویزا بھی دلوائے اور میرا جو ہے وہ میرا قبضہ بھی چھڑوائے. میں اگر اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ سے میرا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا. نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کی نماز پڑھنے کا، اس کے آگے سجدہ کرنا حق ہے. کیا حسین جملہ ہے امام سجاد کا، یا اللہ میں تیرے حضور دعا اس لیے نہیں کرتا کہ تو قبول کر لے، اس لیے دعا مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. یہاں حضرت یوسف کا جو مقام ہے، جو انہیں یجتبی کا کہہ کر اللہ یاد کر رہا ہے، وہ ان کا مخلص بندہ ہونا ہے. حضرت یوسف مخلص ہے اللہ کے. کیا کہا شیطان نے؟ کہ میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے رستے پر، میں تیرے سیدھے رستے پر آگے بیٹھ جاؤں گا. اچھا اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں اور ہیں تو میں یوں کہتا چلا جاؤں کہ شیطان بیٹھتا بھی سیدھے رستے پر ہی ہے. شیطان گمراہوں کے پاس نہیں جاتا، سیدھے رستے پہ چلنے والوں کے پاس آتا ہے. اور صراط مستقیم ثابت ہے کہ علی کا رستہ ہے. شیطان بیٹھتا ہی علی والوں کے راستے پر ہے. صراط مستقیم کون ہے بھائی؟ صراط مستقیم والا علی کی ذات ہے. اور شیطان کہہ رہا ہے میں سیدھے راستے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. اب صراط مستقیم پر وہ بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا وہاں بیٹھ کر؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں تحقیق بیٹھ جاؤں گا. قعود کہتے ہیں نا بیٹھنے کو، اقعد بیٹھوں گا، اقوم ہوگا، اقعد پڑھتے ہیں نا اپنا معلوم ہوگا، یہ وہی لفظ ہے. میں بیٹھ جاؤں گا تیرے سیدھے راستے کے اوپر اور کیا کروں گا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. سب کو بہکاؤں گا. اجمعین، سب کو بہکاؤں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مگر وہ تیرے بندے جو تیرے مخلص بندے ہیں. میں مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. میرے مولا سجاد نماز میں حالت سجدہ میں تھے، ایک اژدہا میرے مولا کے قریب آ کر بیٹھ گیا. جب مولا نے نماز مکمل کر لی، ایک شخص نے پوچھا مولا آپ کے قریب اژدہا بیٹھا تھا، آپ کو اس کا اثر نہیں ہوا؟ حضرت نے فرمایا یہ شیطان تھا، یہ مخلصوں کو نہیں بہکاتا، اس کا ہم پہ اثر نہیں چلتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. مگر وہ تیرے وہ بندے جو مخلص بندے ہیں میں انہیں نہیں بہکاؤں گا. اب یہ تو میرا دعویٰ ہوا، بیٹھ جائیے میرے لال بیٹھ جائیے. یہ تو دعویٰ ہوا کہ حضرت یوسف جو ہے مخلص بندے ہیں. ایسے ہی قرآن میں کہیں حضرت یوسف کو مخلص کہا گیا ہے. ہاں قرآن مجید میں حضرت یوسف کے لیے لفظ مخلص استعمال ہوا ہے. اور عزیزان گرامی وہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ چلا جاتے سن لیجیے صلوات کے ساتھ.
آیت نمبر 24 میں حضرت یوسف کے لیے لفظ مخلص استعمال ہوا ہے. انہو من عبادنا مخلصین. یہ یوسف ہمارے ان بندوں میں سے ہے جو مخلص بندے ہیں. اچھا یہ تو قرآن سے ثبوت ہوا کہ حضرت یوسف مخلص ہیں، اور مخلص بندوں کو شیطان بہکاتا نہیں ہے. تو کوئی شاہد بھی ہے، کوئی گواہ بھی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گواہ ہوگا کہ بد کمرے میں زلیخا آگے بڑھ رہی ہے. سلمان پڑھے محمد و آل محمد. مگر حضرت یوسف نے اپنا دامن بچایا اور اللہ کو یاد رکھا، اور جب وہ یہ حرکت کرنے لگی تو اس نے حجرے میں رکھے ہوئے بت کے اوپر چادر ڈال دی. حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے، میں جس کی پرستش کرتی ہوں مجھے اس سے حیا آ رہی ہے. حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ پہ چادر ڈال دی، میرے اللہ کی آنکھوں میں پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. ایک سلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور پھر حضرت یوسف وہاں سے چلے کہ جس حجرے میں یہ زلیخا نے کام کیا تھا، حضرت یوسف کی طرف بڑھنے لگی. حضرت یوسف کا احساس ہوا کہ یہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اس کی نیت اچھی نہیں ہے. حضرت یوسف چلے. اس نے باہر سے کنڈیاں لگواتی تھی اپنی کنیزوں سے. باہر 7 دروازے تھے اور 7 دروازوں پر اس نے کنڈیاں لگواتی تھی. دروازہ باہر سے بند ہے، اندر سے بند نہیں ہے، جو حضرت یوسف کھول لے. لیکن جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کی حمایت کرتا ہے، اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. بڑھے ہیں پہلے دروازے کی طرف اور اس یقین سے بڑھے ہیں کہ یا اللہ تیری خاطر جا رہا ہوں، تو ہی میری مدد کرنے والا ہے. باہر سے کنڈی خود بخود کھل گئی. پھر آگے بڑھے، دوسرے دروازے کی کنڈی کھلی، تیسرے کی کھلی، چوتھے کی کھلی، 7ویں کی کھلی. 7ویں دروازے پہ جا کر اس نے حضرت یوسف کے دامن کو پکڑ لیا. اور حضرت یوسف کیونکہ آگے جا رہے تھے اور وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی تو حضرت یوسف کے پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. عزیزان گرامی، جب میرے مولا امام موسیٰ کاظم کے قید خانے میں جب ایک حسین عورت کو بھیجا گیا اور وہ تسبیح پڑھتی ہوئی باہر آئی تو حضرت کے چاہنے والے نے جب ملاقات کے وقت حضرت سے پوچھا، مولا اس وقت کی حسین ترین عورت کو آپ کے پاس بھیجا گیا تاکہ آپ جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو جائیں اور دشمن جو چاہتا ہے وہ ثابت کر دے. تو امام نے اور کہنے لگا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اور وہ باہر چلے گئی اور تسبیح پڑھتی ہوئی واپس گئی. تو آپ بھی تو یوسف زہرا ہیں، آپ بھی تو یوسف زہرا ہیں. سوال کرنے والے نے میرے مولا موسیٰ کاظم کو حضرت یوسف سے تعبیر کیا، آپ بھی تو یوسف زہرا ہیں. تو بے ساختہ میرے مولا موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ یوسف کا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا تھا، ہمارا دامن کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تم نے ایک مدت تک مجھ سے سچا ہو کر دکھایا
اور تم نے ہر کام میرے حوالے کر دیا، تو اب تو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تم بند کمرے میں بھی ہوگے تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو اس طاقت کے ساتھ جیتا ہو، میں جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کے محترم سماعتوں کے لیے، جو اس طاقت کے ساتھ جیتا ہو، جسے پتا ہو کہ اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ بند کمرے میں ہو یا میدان کربلا میں تنہا ہو، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تلوار پڑھیں گے عظمت امام حسین کا۔ اسے یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ مخلصین، تو یہاں اجتبا حضرت یوسف کو جو قرار دیا گیا ہے، چنا ہوا منتخب حضرت یوسف کو قرار دیا، اس کا ایک سبب کہ وہ اللہ کے عباد مخلص تھے، بندہ مخلص، بندہ مخلص۔ مخلص اس میں فاعل ہے، مخلص اس میں مفعول ہے، یعنی جو خود کو خالص کرے اسے مخلص کہتے ہیں، جسے خالص کیا جائے اسے مخلص کہتے ہیں۔ رب العالمین نے حضرت یوسف کو خالص کیا ہے، اسی کو عصمت بھی کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کو مخلص، متقی کو مخلص کہتے ہیں، مخلص کو معصوم کہتے ہیں۔ یعنی جو خود سے پرہیزگاری کرے وہ متقی ضرور ہوگا مگر امام المتقین نہیں ہوگا۔ امام المتقین وہ ہوگا جسے اللہ خالص کر رہا ہو، جس پر اللہ کی خاص نظر ہو، نگاہ ہو اور خاص نظارت ہو، وہ ہے معصوم اور وہ ہے مخلص۔ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف